وبرکاتہ۔ ایک حدیث سنیے بس، انشاءاللہ بات ختم کر رہے ہیں۔ لک الحمد یا اللہ والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الجنت تحت اقدام الامہات، صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہمارا آپ نہایتی ادب و احترام کے ساتھ جھوم کا درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفینا و حبیبنا و کریمنا و مأوانا و ملجانا محمد و بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ سرکار مدینہ نے ارشاد فرمایا کہ جنت ماؤں کے قدموں کے تلے ہے۔ اندازہ کیجئے، میرے نبی نے مطلق فرمایا، اس میں کوئی قید نہیں لگائی کہ ماں اگر متقی ہے تو اس کے قدم کے نیچے جنت ہے۔ سرکار نے یہ قید نہیں لگائی کہ وہ روزہ رکھنے والی ہے تو اس کے قدم کے نیچے جنت ہے، بلکہ سرکار نے مطلقاً ارشاد فرمایا، جب اندازہ کیجئے ایک عام ماں کی عظمت کا یہ عالم ہے تو جو ماں متقی ہوگی اس کا اندازہ کون لگا سکتا ہے۔ جب سرکار نے مطلقاً ماں کے بارے میں فرمایا کہ ماؤں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، جب گنہگار ماں کا یہ عالم ہے، اگر ماں پرہیزگار ہو تو اس کی عظمت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے۔ اگر ماں عظمت والی ہے تو یقیناً اس کے پیٹ سے جو بچہ ہوگا وہ بھی یقیناً عظمت والا ہوگا۔ اندازہ کیجئے سیدنا غوث اعظم کے زمانے کی بات، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے مادر ذات ولی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی ماں کے شکم میں ہی 18 پارے مکمل یاد کر لیے تھے۔ اندازہ کیجئے، جب ماں قرآن کی تلاوت کرنے والی ہوتی ہے، جب ماں نماز کی پابند ہوتی ہے، جب ماں روزہ رکھنے والی ہوتی ہے، جب قرآن کی تلاوت کرنے والی ہوتی ہے، اور جس بچے کی ماں قرآن کی تلاوت کرنے کے بعد اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے، قرآن کا فیضان اس بچے کے شکم میں پہنچتا ہے، وہ بچہ اگر غوث اعظم نہیں بنے گا غلام غوث ضرور بن جائے گا۔ اگر غوث اعظم نہیں بنے گا لیکن غوث اعظم کا غلام ضرور بن جائے گا۔ جس بچے کی ماں قرآن کی تلاوت کرنے کے بعد اپنے بچے کو دودھ پلائے گی، نماز پڑھنے کے بعد قرآن دودھ پلائے گی، اپنے بچے کو اگر وضو کرنے کے بعد دودھ پلائے گی، اگر اس کا بچہ غوث اعظم نہیں بنے گا لیکن غلام غوث ضرور بن جائے گا۔ غریب نواز نہیں بنے گا لیکن غلام غریب نواز ضرور بن جائے گا۔ آئیے مثال دیتا ہوں، حضرت بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ کیسے برگزیدہ بندے گزرے ہیں۔ آپ جس انسان کو دیکھ لیتے تھے اگر وہ غیر مسلم ہوتا تھا، آپ کی نظر میں اللہ نے وہ طاقت دی تھی، جس بھی غیر مسلم کو دیکھ لیتے تھے نگاہ ولایت سے کلمہ پڑھ کے داخل اسلام ہو جاتا تھا۔ اللہ اکبر۔ ایک دن حضرت بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ، دہلی کی سرزمین کی بات ہے، آپ نے جس بھی غیر مسلم کو دیکھا نگاہ ولایت سے نظر خاص ڈالی تو وہ غیر مسلم کلمہ پڑھ کے داخل اسلام ہو جاتا تھا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا تھا۔ یہ بات دلی میں رفتہ رفتہ پھیل گئی تو مخالفین نے، آپ کے دشمنوں نے پلان بنایا کہ اگر اس طرح پوزیشن رہی تو سب لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں گے۔ تو حضرت بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ کے خلاف مقدمہ کر دیا۔ جب مقدمہ کیا، تاریخ مقدمہ آئی، آپ چند اپنے احباب کے چند دوستوں کے ساتھ کچہری پہنچ گئے۔ جب کچہری پہنچے آپ تو آپ نے دیکھا کہ بہت ساری بھیڑ لگی، بہت سارا مجمع آپ کو دکھائی دیا۔ آپ نے مجمع کو دیکھنے کے بعد کہا سبحان اللہ۔ آپ کے ساتھیوں نے کہا حضور آپ کے خلاف تو مقدمہ ہے، نہ جانے پھانسی ہو جائے، نہ جانے عمر قید کی سزا ہو جائے۔
اور نہ جانے کیا معاملہ ہو کچھ پتہ نہیں، اور آپ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، آپ خوش ہو رہے ہیں۔ اس خوش ہونے کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا وجہ یہ ہے پہلے مجھے الگ الگ ملتے تھے، اب مجھے سب جمع مل گئے ہیں، سب کلمہ پڑھا کے داخل اسلام کر دیتا ہوں، سب کو کلمہ پڑھا کے مسلمان بنا دیتا ہوں۔ آپ نے جب سامنے مجمع کے پہنچنے کے بعد میں پورے مجمع پر جب نظر خاص ڈالی ہے، پورے مجمع سے آواز آ رہی تھی، اے بابا فرید ہمیں کلمہ پڑھا کے مسلمان بنا لیجئے، ہمیں کلمہ پڑھا کر داخل اسلام کر لیجئے۔ اللہ اکبر۔ اب جب وکیل صاحب آتے ہیں اور وکیل صاحب آنے کے بعد کہتے ہیں وہ کون سا مرد مجاہد ہے جس کو لوگ دیکھنے کے بعد کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں، کون سا وہ بندہ مومن ہے جسے لوگ دیکھ کر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے ہیں، ہم بھی تو اس انسان کو دیکھیں۔ جب وکیل صاحب نے کہا یہی سامنے جو کھڑے ہیں، جب بابا فرید کی طرف دیکھا ہے اور بابا فرید نے جب نظر خاص ڈالی ہے وکیل صاحب کی جانب، وکیل صاحب نے فل اپنی الگ رکھی اور کہا مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان بنا لیجئے۔ اب جج صاحب آتے ہیں اور جج صاحب نے کہا کون سا وہ انسان ہے جسے لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں؟ کہا یہی سامنے کھڑے ہیں، یہی وہ مرد مجاہد ہے جس کو لوگ دیکھ کر کلمہ پڑھ کے داخل اسلام ہو جاتے ہیں۔ جب بابا فرید نے نظر خاص ڈالی ہے جج کی جانب تو جج نے بھی کلمہ پڑھا اور داخل اسلام ہو گیا۔ آپ اپنے گھر پہنچتے ہیں اور اپنی ماں کو جا کر بڑی محبت سے سلام کرتے ہیں۔ آج ہم سلام کرنے سے کتراتے ہیں، آج ہم سلام کرنے سے بہت دور ہیں، لہذا ہم کو چاہیے کہ اپنے والدین کو سلام کیا کریں۔ اگر جو بچے اپنے والدین کو سلام کرتے ہیں، سلام کرنے سے ان کی عزت کم نہیں ہوتی بلکہ ان کی عزت میں چار چاند لگ جاتے ہیں۔ بابا فرید نے اپنی ماں کو جا کر سلام کیا اور سلام کرنے کے بعد آپ کی ماں نے بڑی محبت سے جواب دیا تو آپ کی ماں نے فرمایا بیٹا آج بڑا خوش دکھائی دیتے ہو، آج تم بڑا خوش معلوم ہوتے ہو۔ کہا امی جان خوشی کی بات ہی ہے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا امی آج تو میں نے بے شمار لوگوں کو کلمہ پڑھا کے داخل اسلام میں نے کیا ہے، آج بے شمار لوگوں کو میں نے کلمہ پڑھایا ہے اور کلمہ پڑھا کر مسلمان بنا ہے۔ آپ کی ماں کہتی ہے بیٹا یہ کمال تیرا نہیں ہے، یہ کمال میرا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ کمال تیرا نہیں ہے، یہ کمال میرا ہے۔ آپ اپنی ماں سے عرض کرتے ہیں امی اس میں کمال آپ کا کیا ہے؟ ارے دیکھنا میرا ہے، نگاہیں میری ہیں، وہاں تک جانا میرا ہے، کلمہ پڑھانا میرا ہے، کمال آپ کا کیا ہے؟ آپ کی ماں فرماتی ہے بیٹا جب تو بچپن میں تھا تیری ماں تجھے کبھی بے وضو دودھ بھی نہیں پلاتی تھی اور کوئی نماز بھی تیری ماں کی قضا نہ ہوئی ہے، یہ اسی دودھ کی برکت ہے جو اللہ نے تیری نگاہ میں عطا فرما دیا ہے۔ جب ماں نیک ہوتی ہے تو بچہ بھی حسین اعظم کی طرح ہوتا دکھائی دیتا ہے۔ جب ماں اپنے بچے کو گود میں لے کر قرآن کی تلاوت کرنے والی ہوتی ہے، بچہ نیزے پر چڑھ کر قرآن سنانے والا ہوا کرتا ہے۔ جب ماں اپنے بچے کو گود میں لے کر قرآن پڑھتی ہے تو بچہ غلام غوث بنتا دکھائی دیتا ہے۔ عزیزان گرامی آج بھی ہم معمول بنا لیں قرآن کی تلاوت کرنے کے بعد اپنے بچوں کو دودھ پلایا کریں۔ اگر تمہارا بچہ اگر غوث اعظم نہیں بنے گا لیکن غلام غوث ضرور بن جائے گا، کیونکہ جہاں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے وہاں پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ ارے جس بچے کی ماں قرآن کی تلاوت کرنے کے بعد اپنے بچے کو دودھ پلائے گی وہ بچہ کبھی رسوا نہیں ہو سکتا ہے، جہاں بھی جائے گا اللہ اسے قرآن کی برکت سے عزت عطا فرماتا دکھائی دے گا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے قرآن کی تلاوت کا معمول بنائیے۔ قرآن خوانی ہم کرواتے ہیں، اچھی بات ہے قرآن خوانی کروانا، لیکن میں تو یہ کہتا ہوں سب سے بہتر قرآن خوانی یہ ہے روزانہ اٹھو اور اپنے گھر میں قرآن کی تلاوت کیا کرو۔ سب سے بہتر قرآن خوانی یہ ہے، یہ نہیں کہ سال میں ایک دفعہ بچوں کو بلایا۔ ہم خود پڑھے ہوئے ہیں مگر ہم خود قرآن نہیں پڑھتے۔ ہم سال بھر میں ایک دفعہ بچوں کو بلا کر قرآن کی تلاوت کروا لیتے ہیں اور نام اس کو قرآن خوانی دیتے ہیں۔ بے شک اچھی بات ہے قرآن خوانی کرائیے، لیکن خود قرآن پڑھے ہوئے ہو تو روزانہ قرآن کی تلاوت کیجئے۔ نماز فجر پڑھنے کے بعد معمول بنائیے
کہ قرآن کی تلاوت کریں، چاہے 2 رکوع ہی کرو مگر روزانہ قرآن کی تلاوت کیا کرو۔ اگر قرآن کی تلاوت کرنے کے بعد گھر سے نکلو گے، قرآن کا فیضان تمہارے ساتھ میں ہوگا۔ اگر بلائیں آنے والی ہوگی، قرآن کی برکت سے اللہ ان بلاؤں کو دور فرما دے گا۔ کہیں کام پر جاؤ گے، کام لگنے والا نہ ہوگا، قرآن کی برکت سے تمہارا کام پائے تکمیل تک پہنچ جائے گا۔ اس لیے قرآن کا معمول بنائیے اور خود بھی نماز پڑھیے، اپنے بچوں کو نماز کی تعلیم دیجیے۔ جب بچے کو تربیت دیں تو بچپنے سے ہی بچے کو تربیت دینے کا انداز سیکھیے۔ وہ چند باتیں میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ جب بچہ پیدا ہو تو سب سے پہلے بچے کو نہلانے کے بعد میں سب سے پہلے اس کے کان میں اذان دینا چاہیے، تاکہ بچے کے کان میں جو سب سے پہلے الفاظ پہنچیں وہ کسی اور کے نہیں، جس نے پیدا کیا اسی رب کا نام اس کے کانوں میں پہنچ جائے۔ اللہ اکبر۔ لیکن ہم دیکھتے یہ ہیں جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو وہاں پر بھیڑ لگ جاتی ہے اور طرح طرح کی آوازیں بلند ہوتی ہیں۔ اس وقت زور سے نہیں بولنا چاہیے، اس وقت بچے پر بڑی اضطراری کا عالم ہوتا ہے، بچہ اس وقت مضطرب ہوتا ہے، اس وقت زور سے نہیں بولنا چاہیے بلکہ اس وقت خاموشی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ ہم دیکھتے یہ ہیں عورتیں جمع ہو جاتی ہیں، اگر لڑکا پیدا ہو تو طرح طرح کی باتیں، چلو اپنے آپ کھاتا کماتا رہے گا، اور طرح طرح کی باتیں کرتی ہیں، لیکن نہیں، اس وقت سب سے پہلے اس بچے کا کان میں آواز پہنچے تو اللہ کی آواز پہنچے، تاکہ بچہ جان لے میں کسی اور گھر میں نہیں بلکہ مسلمان کے مکان میں پیدا ہوا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد میں غسل دینے کے بعد، اس کو نہلانے کے بعد میں اس کے منہ میں کوئی ایسی چیز دبانے کے بعد میٹھی کوئی چیز اس کے منہ میں رکھ دی جائے۔ کھجور ہے تو کھجور رکھ دیجئے، اس سے بچے کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں، بچے کی زبان میٹھی ہوتی ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ بہت سے لوگوں کی زبان ایسی ہوتی ہے، اگر وہ اچھی بات کہتے ہو مگر پھر بھی وہ کڑوی لگتی ہے، لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں اگرچہ کڑوی بات کہتے ہو مگر میٹھی معلوم ہوتی ہے۔ یہ وجہ یہ ہے کہ زبان میں تاثیر ہے، زبان میں مٹھاس ہے۔ جب زبان میں مٹھاس ہو تو پرائے بھی اپنے ہو جاتے ہیں، اور زبان کڑوی ہو تو اپنے بھی غیر ہو جاتے ہیں۔ لہذا سب سے دھیان رکھیے، جب بچہ پیدا ہو جائے تو کوئی میٹھی چیز اگر ہو سکے تو کسی پرہیزگار کے منہ میں رکھ کر دے دیجیے، اس بچے کو دیجیے۔ اگر پرہیزگار نہ ملے تو اپنے والدین کو چاہیے خود چبا کر کے اس کے منہ میں رکھ دیں، اور اس کے بعد میں اس کے بال جو اتارے جائیں، اس بال کی مقدار میں اگر آپ جو 7 میں دن اتارتے ہیں بال، وہ اتارے 7 میں دن جتنے بھی اتارتے ہیں، اتارنے کے بعد میں اس کے وزن کرنے کے بعد میں اس کی مقدار میں چاندی خیرات کر دیجئے۔ اگر چاندی کے آپ سونا خیرات کیجئے، اگر سونے کے مقدار آپ کے پاس رقم نہیں ہے تو چاندی کی مقدار خیرات کیجئے، اگر وہ بھی آپ کے پاس نہیں ہے تو جو بھی میسر ہے اس کی طرف سے صدقہ کر دیجئے۔ صدقے کا حال یہ ہے کہ جس کی طرف سے صدقہ نکالا جاتا ہے اللہ صدقے کی برکت سے اس کی بلائیں دور فرما دیتا ہے، کیونکہ صدقہ ایسی چیز ہے اس صدقے کو بلا فلانگ نہیں سکتی ہے۔ جب اللہ رب العزت نے جب زمین کو پیدا فرمایا، جب یہ زمین پانی پر حرکت کر رہی تھی، اللہ نے اس کا تذکرہ قرآن میں فرمایا ہے، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت۔ جب اللہ نے زمین کو پیدا فرمایا، زمین حرکت کر رہی تھی، اللہ نے بطور میخ ان پہاڑوں کو جگہ جگہ لگا دیا تاکہ زمین حرکت نہ کر سکے۔ جب پہاڑوں کی مضبوطی فرشتوں نے دیکھی تو اللہ سے کہتے ہیں مولا یہ پہاڑ بڑی مضبوط چیز ہے، کیا اس سے بھی کوئی مضبوط چیز ہے؟ تو اللہ نے فرمایا ہاں اس سے مضبوط چیز لوہا ہے۔ کیا اس سے مضبوط بھی کوئی چیز ہے؟ لوہے سے مضبوط کوئی چیز ہے؟ کیا اس سے مضبوط آگ ہے؟ اس سے مضبوط کوئی چیز ہے؟ کیا اس سے مضبوط پانی ہے؟ کیا پانی سے مضبوط کوئی چیز ہے؟ کیا اس سے ہوا ہے؟ کیا ہوا سے کوئی مضبوط ہے؟ تو فرمایا ہاں بندائے مومن کے ہاتھ کا صدقہ اس سے بھی زیادہ بھاری ہے۔ اللہ اکبر۔ تو مومن کے ہاتھ کا صدقہ نکالا ہوا جس کی برکت سے بچہ بلاؤں سے محفوظ رہتا ہے۔ اس کے بعد میں جب بچہ بولنے کے قابل اور لائق ہو جائے، جب تربیت اس کی ہو جائے، تو جب بولنے کے لائق ہو جائے تو سب سے پہلے اس بچے کے منہ سے اللہ اللہ کہلوانا کیجیے، اللہ اللہ کا کلمہ کیجئے، تاکہ اس بچے کے منہ سے جو سب سے پہلا لفظ نکلے وہ کسی اور کا نہیں بلکہ سب کو پیدا کرنے والے خدا کا ہی نام نکلے۔ جب بچہ اور بڑا ہو جائے تو اللہ کے ساتھ میں لا الہ الا اللہ کر دیجئے۔ جب لا الہ الا اللہ بولنے کے قابل ہو جائے تو محمد رسول
لا پڑھا دیجئے. ارے محمد الرسول اللہ کی برکت سے وہ بچہ تمہاری بھی عزت کرے گا, دنیا میں رہے گا تب بھی کامیاب رہے گا, مرنے کے بعد کامیاب رہے گا. جب بچہ اور بڑا ہو جائے پھر اس کو سکھائیے اللہ نے چاند کس نے پیدا کیا, چاند کس نے پیدا, اس کو عقیدہ سکھائیے پہلے بچے کو. جب بچہ بڑا ہو جائے, بولنے کے قابل ہو جائے, تو اسے پوچھئے یہ چاند کس نے بنایا, تو آپ اس سے کہیے اللہ نے. سورج کس نے بنایا, کہو اللہ نے. روزی ہمیں کون دیتا ہے, کہو اللہ دیتا ہے. یہ بچہ جب عقیدے میں مضبوط ہو جائے گا پھر انشاءاللہ جہاں بھی جائے گا خدا کا بندہ دکھائی دیتا نظر آئے گا. جہاں بھی رہے گا عقیدے میں اتنا مضبوط رہے گا کوئی اسے عقیدے میں بہکا نہیں سکتا ہے. اتنا مضبوط اس کا عقیدہ ہو جائے گا, کیونکہ سب سے پہلا مدرسہ ماں کی گود ہوتا ہے. جب بچے کو جیسی تربیت ملتی ہے بچہ ویسے ہی پروان چڑھتا چلا جاتا ہے. اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور عبدالکلام بھائی کی بچی کو اللہ پاک دارین کی نعمتوں سے اور اس کے پروردگار عالم علم و عمل میں اللہ برکتیں عطا فرمائے, اور پروردگار اسے سچی کنیز فاطمہ بنائے. پروردگار عالم اسے دارین کی نعمتوں سے برکتوں سے مالا مال فرمائے, اور پروردگار اس کے گھر والوں کو جو اس کے اہل و عیال ہیں پروردگار عالم سب کو برکت و رحمتوں سے مالا مال فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام.